سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا تعارف، مقام نزول۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ نمبر 3 اور 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ نمبر 5، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، 7 اور 8، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 9 اور 10، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے 4 فضائل بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل